اب ہم چلتے ہیں جناب ساحل ادیم صاحب کے وہ جو ان کا کلپ ہے اس کے اگلے ٹکڑے کی طرف، جس میں وہ اپنے خیال میں دلائل پیش کر رہے ہیں اپنے نظریے پر، یا جو وہ سمجھتے ہیں ٹائم ٹریول، ڈائمینشنز اور پورٹل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے وہ ذوالقرنین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ نے انہیں سببہ عطا کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں سببہ جو تھا وہ ٹائم اور سپیس کے ساتھ وہ اپنی ڈائمینشن سے ادر ڈائمینشنز میں موو کرتے تھے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ سببہ عطا کرتی ہے۔ سببہ کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم سپیس کے ساتھ اپنی ڈائمینشن کے ادر ڈائمینشن کے اندر موو کرتا ہے۔ یہ یعنی سببہ سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں۔ اچھا، پہلے وہ بات کر آئے ہیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن کریم کا ورژن یا اینگل ہے وہ صحابہ والی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ساحل ادیم صاحب، آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں، جو ورژن اسلام کا، قرآن کا ہے، وہ بالکل صحابہ والا نہیں ہے۔ تو آپ صحابہ کے ورژن پہ آئیں، صحابہ کے اینگل کو سمجھیں، اس کو دیکھیں۔ اب صحابہ کرام کی آپ بات کرتے ہیں، بتائیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں کس صحابی نے دعویٰ کیا کہ ان کو ٹائم ٹریولنگ دی گئی تھی، یا ان کو ڈائمینشنز میں موو کرنے کی صلاحیت ملی تھی، یا وہ پورٹلز میں جناب پورٹلز کھول کے دوسرے دیگر کائناتوں میں داخل ہو جاتے تھے؟ یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ اگر صحابہ کرام کو معیار آپ بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں معیار بنانا چاہیے، تو پھر ان سے پوچھیں۔ اب جو صحابہ کرام کی تفسیر سے مزین تفاسیر ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ ہے، ان تفاسیر کو آپ کھولیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز میں ان کے جو سکینز وہ دکھائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو صحابہ کرام سے منقول تفاسیر ہیں ان میں سببہ کی تفسیر علم سے کی گئی ہے کہ زمین کے راستوں کا علم دے دیا گیا تھا ذوالقرنین کو، جس کی وجہ سے پھر وہ جب راستے معلوم ہو گئے، جتنا آسان راستہ معلوم ہو جائے انسان آسانی کے ساتھ وہ سفر کر لیتا ہے، اگر راستہ معلوم نہ ہو تو وہ 1 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے 1 دن میں بھی طے نہ کر پائے اور پھنس جائے کہیں جا کر۔ تو ان کو سببہ کا جو مراد، جو معصور تفاسیر ہیں، جو صحابہ کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کو، ان سب نے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر طبری بھی ہے، ان سب نے یہاں تفسیر کیا کی ہے کہ سببہ سے مراد علم ہے، زمین کے راستوں کا علم دے دیا اللہ رب العزت نے، انہیں بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ اس علاقے سے ہو کے چلے جائیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسباب بھی دے دیے کہ وہ ان راستوں پر چل بھی سکتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہے، ادر ڈائمینشنز کہاں سے آ گئیں، پورٹلز کہاں سے آ گئے، ٹائم ٹریولنگ کہاں سے آ گئی؟ کیا قرآن و سنت کی کسی نص سے بھی صحابہ و تابعین نے کہیں بتایا ہے کہ مشرق سے مغرب تک سفر جو ہے وہ ٹائم ٹریولنگ سے ممکن ہے، یا ڈائمینشنز کے اندر آپ سفر کریں، یا پھر پورٹلز کھول کے دوسری کائناتوں میں داخل ہو جائیں تو تب آپ مشرق سے مغرب تک سفر کر سکتے ہیں؟ ایسی تھیوری آپ نے لی آخر کہاں سے؟ 1400 سال تک امت کہاں تھی کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ادر ڈائمینشنز میں موو کرتے تھے، اس لیے مشرق سے مغرب تک پہنچ گئے تھے؟ تو جو معصور تفاسیر ہیں، جو صحابہ سے منقول اقوال کی بنا پر لکھی گئی ہیں، ان میں تو دیکھیں آپ، اگر آپ صحابہ کے ورژن کے مطابق قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر صحابہ کے اینگل سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ پر یہ لازم ہے۔ تو ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ صحابہ کرام سے ایسی کوئی بات نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، یا پھر آپ رجوع کریں کہ آپ کا نظریہ وہ درست نہیں تھا۔